محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ تو عربی لوگ تھے، جانتے تھے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی تعریف کی گئی ہو۔ عام طور پر یہی معنی کیا جاتا ہے کہ باب تفعیل کا اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے وہ ذات جس کی تعریف کی گئی ہو۔ اگرچہ لغوی لحاظ سے یہ معنی ٹھیک بنتا ہے، لیکن جب میں اس نام کی نسبت اپنے آقا کی طرف کرتا ہوں تو وہاں یہ معنی بڑا ہیچ نظر آتا ہے کہ وہ شخصیت جس کی تعریف کی جا رہی ہے، تعریف تو صحابہ پاک کی بھی ہو رہی ہے، تعریفیں تو فرشتوں کی بھی ہو رہی ہیں، تعریفیں تو سابقہ انبیاء کی بھی ہو رہی ہیں، یہ معنی میرے مرشد کے ساتھ جچتا نہیں ہے۔ اس لیے اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی لغت کی ایک کتاب ہے مفردات، امام راغب تھے اصفہان ایران کے رہنے والے، انہوں نے ایک کتاب مفردات القرآن لکھی ہے، قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر ان کے معنی لکھے ہیں۔ انہوں نے اس کا معنی کیا، وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے محمد الذی اجمعت فیہ خصال محمودۃ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے اندر کائنات کے سارے کمالات، جس کے اندر کائنات کی ساری خوبیاں، جس کے اندر کائنات کی ساری رانائیاں، جس ہستی کے اندر اللہ سمیٹ کے رکھ دے، اس ہستی کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور لغت کی کتاب ہے، اس کا نام ہے قاموس، اس نے بھی معنی کیا، اور کیا خوب معنی کیا۔ وہ معنی کرتے ہیں کہ محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخصیت کو کہتے ہیں جس شخصیت کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہ ہوا، جس کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں۔ کائنات بنی نہیں ہے، عالم ارواح کے اندر میرے نبی کے تذکرے، کائنات بن چکی ہے، حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں تذکرے، حضرت عیسیٰ کی بشارتوں میں تذکرے، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعریفیں فرشتے کر رہے ہیں، جن کی تعریفیں زمینی مخلوق کر رہی ہے، جن کی تعریفیں بری اور بحری مخلوقات کر رہی ہیں، جن کی تعریفیں حشرات الارض کر رہے ہیں، جن کی تعریفیں انبیاء کر رہے ہیں، نہیں بھائیو، جن کی تعریفیں میرا اللہ کر رہا ہے، اس ہستی کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسی وقت بھی وہ تعریفوں کا سلسلہ نہیں رک رہا۔ اذانوں میں میرے نبی کا تذکرہ، تکبیروں میں میرے نبی کا تذکرہ، نمازوں کے اندر میرے نبی کا تذکرہ، ہر جگہ میرے نبی کے تذکرے، دنیا میں میرے نبی کے تذکرے، قبر کے اندر جو سوالات ہونے ہیں ان کے اندر میرے نبی کے تذکرے، قبر کی زندگی کے بعد جس وقت میدان محشر قائم ہونا ہے اس وقت بھی میرے نبی کے تذکرے، جنت کے اندر میرے نبی کے تذکرے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معنی میں نے بتائے، ایک معنی کہ جس کے اندر کائنات کی ساری خوبیاں اکٹھی کر دی جائیں اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جس کے اندر سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک اللہ نے جتنے انبیاء تھے سب کو جو جو کمالات دیے تھے وہ سارے کمالات میرے نبی پاک میں جمع کر دیے، تو اس شخصیت کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا معنی میں نے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کو کہتے ہیں جن کے تذکرے، جن کی تعریفیں ہر زمانے میں ہو رہی ہوں، ہر کرنے والا کر رہا ہو، اور کبھی اس ہستی کے تذکرے ختم نہ ہوئے ہوں، اس ہستی کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں معنی آپ حضرات نے یاد رکھنے ہیں۔ وقت جو ہے وہ ہو چکا، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت النبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ تو عربی لوگ تھے، جانتے تھے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی تعریف کی گئی ہو۔ عام طور پر یہی معنی کیا جاتا ہے کہ باب تفعیل کا اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے وہ ذات جس کی تعریف کی گئی ہو۔ اگرچہ لغوی لحاظ سے یہ معنی ٹھیک بنتا ہے، لیکن جب میں اس نام کی نسبت اپنے آقا کی طرف کرتا ہوں تو وہاں یہ معنی بڑا ہیچ نظر آتا ہے کہ وہ شخصیت جس کی تعریف کی جا رہی ہے، تعریف تو صحابہ پاک کی بھی ہو رہی ہے، تعریفیں تو فرشتوں کی بھی ہو رہی ہیں، تعریفیں تو سابقہ انبیاء کی بھی ہو رہی ہیں، یہ معنی میرے مرشد کے ساتھ جچتا نہیں ہے۔ اس لیے اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی
لغت کی ایک کتاب ہے مفردات، امام راغب تھے اصفہان ایران کے رہنے والے، انہوں نے ایک کتاب مفردات القرآن لکھی ہے، قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر ان کے معنی لکھے ہیں، انہوں نے اس کا معنی کیا، وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے محمد الذی اجمعت فیہ خصال محمودۃ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے اندر کائنات کے سارے کمالات، جس کے اندر کائنات کی ساری خوبیاں، جس کے اندر کائنات کی ساری رانائیاں، جس ہستی کے اندر اللہ سمیٹ کے رکھ دے، اس ہستی کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور لغت کی کتاب ہے، اس کا نام ہے قاموس، اس نے بھی معنی کیا اور کیا خوب معنی کیا، وہ معنی کرتے ہیں کہ محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخصیت کو کہتے ہیں جس شخصیت کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہ ہوا، جس کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں، کائنات بنی نہیں ہے عالم ارواح کے اندر میرے نبی کے تذکرے، کائنات بن چکی ہے، حضرت ابراہیم کی دعا میں تذکرے، حضرت عیسیٰ کی بشارتوں میں تذکرے، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعریفیں فرشتے کر رہے ہیں، جن کی تعریفیں زمینی مخلوق کر رہی ہے، جن کی تعریفیں بری اور بحری مخلوقات کر رہی ہیں، جن کی تعریفیں حشرات الارض کر رہے ہیں، جن کی تعریفیں انبیاء کر رہے ہیں، نہیں بھائیو، جن کی تعریفیں میرا اللہ کر رہا ہے، اس ہستی کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی وقت بھی وہ تعریفوں کا سلسلہ نہیں رک رہا، اذانوں میں میرے نبی کا تذکرہ، تکبیروں میں میرے نبی کا تذکرہ، نمازوں کے اندر میرے نبی کا تذکرہ، ہر جگہ میرے نبی کے تذکرے، دنیا میں میرے نبی کے تذکرے، قبر کے اندر جو سوالات ہونے ہیں ان کے اندر میرے نبی کے تذکرے، قبر کی زندگی کے بعد جس وقت میدان محشر قائم ہونا ہے اس وقت بھی میرے نبی کے تذکرے، جنت کے اندر میرے نبی کے تذکرے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معنی میں نے بتائے، ایک معنی کہ جس کے اندر کائنات کی ساری خوبیاں اکٹھی کر دی جائیں اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جس کے اندر سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک اللہ نے جتنے انبیاء تھے سب کو جو جو کمالات دیے تھے وہ سارے کمالات میرے نبی پاک میں جمع کر دیے، تو اس شخصیت کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا معنی میں نے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کو کہتے ہیں جن کے تذکرے، جن کی تعریفیں ہر زمانے میں ہو رہی ہوں، ہر کرنے والا کر رہا ہو، اور کبھی اس ہستی کے تذکرے ختم نہ ہوئے ہوں، اس ہستی کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں معنی آپ حضرات نے یاد رکھنے ہیں۔ وقت جو ہے وہ ہو چکا، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت النبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔